کہتے ہیں نا، کتا گھر کا نہ گھاٹ کا۔ کچھ لوگوں کے حالات ایسے ہی ہو جاتے ہیں، جو نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں۔ ایک طرف کے بن کے رہنے میں فائدہ ہے، ورنہ یاد رکھیں تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر جائیں گے۔ اور اگر بڑوں سے ملے رہیں گے تو کسی نے کہا ہے کہ بڑے تسبیح کے دانے کو بکھرنے نہیں دیتے، وہ جس کو بناتے ہیں بگڑنے نہیں دیتے۔ تو بڑوں کا اگر ساتھ ہو، ان کا سر پہ ہاتھ ہو، تو آپ کی ذات کو کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا، چاہے وہ آپ کے گھر کا بڑا بھائی ہو، چاہے وہ آپ کی گھر کی والدہ ہوں، چاہے وہ گھر کے والد ہوں، چاہے وہ گھر کے چاچا ہوں، چاہے وہ گھر کے بڑے ہوں۔ یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں مذہب اسلام قبول کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس کو اپنے ساتھ رکھ لیا، وہ رہنے لگا، کلمہ توحید وحدانیت کا کلمہ پڑھنے لگا۔ لیکن ایک دن کیا کیا کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب میں ادھر جانا چاہتا ہوں جدھر سے آیا تھا۔ آپ نے کہا اچھی بات نہیں ہے، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، کیا ادھر ادھر لگائے رکھا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اس نے کہا نہیں، میرا نہ وہ کرنے کا من کرتا ہے، مطلب کاؤ کی پرارتھنا، میں کاؤ کی پوجا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا نہیں، ٹھیک بات نہیں ہے، اگر ادھر آ گیا تو ادھر کا بن کے رہ لے۔ اس نے اقرار کیا اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اس بات کا انکار کیا کہ آپ یہ نہ کریں۔ لیکن کہتے ہیں نا، جس کے دل میں جو بس جائے وہ اس کے دل میں بس جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام چلے گئے کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت کرنے کے لیے۔ ادھر ان کے بھائی حضرت ہارون بڑی محنت و مشقت کے ساتھ تبلیغ کا کام کرتے تھے، قرآن و سنت پہنچانے کا کام کرتے تھے۔ قرآن و سنت سے مراد جو ان کے زمانے میں کتابیں نازل ہوئی تھی، اپنے کتاب کی تعریفیں کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ وغیرہ کرتے۔ ایک دن کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام لوٹ کے جب آئیں تو آپ نے دیکھا کہ وہ شخص جو پہلے کہہ رہا تھا وہ اب اسلام سے پھر گیا ہے، مرتد ہو چکا ہے۔ جیسا کہ ابھی خبر آ رہی ہے کہ کسی لڑکی نے اپنے مذہب اسلام کو چھوڑ کر کسی دھرم کو اپنایا ہے۔ فی الحال کوئی بات نہیں، جو نہیں رہنا چاہتے انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جانا چاہیے۔ وہ شخص مرتد ہو گیا اور کاؤ کی پوجا کرنے لگا، گائے کی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے منع کیا، نہیں مانا، نہیں مانا۔ تو اس نے سونے کی گائے بنائی، وہ گولڈ اسمتھ تھا، سونار تھا، تو اس نے ایک سونے کی گائے بنائی، مطلب کاؤ آف گولڈ، سونے کی گائے، اسی کی پوجا کرنے لگا۔ اور ایک دن اس میں مٹی ڈال دی تو وہ بچڑا بولنے لگا، وہ بچہ بولنے لگا گائے کا۔ لوگ اور امپریس ہوئے اور پوجنے لگے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ایک دن اس سے تکرار کیا اور کہا کہ کیوں ایسا کیا تو نے، میرے ساتھ دھوکہ کیوں کیا؟ یا تو آتا ہی نہیں، جس کو مانتا تھا اسی کو مانتا۔ یہ تو ایسی بات ہو گئی نا کہ آستین کے سانپ والا کام ہو گیا تیرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا دیکھو بھائی، میں تو اسی کو مانوں گا جس کو مانتا تھا، میں تو آیا تھا صرف آپ کے یہاں مزہ لینے، مزہ لے لیا، اب میں ادھر ہی رہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تیرا حشر بڑا خراب ہوگا۔ اس نے کہا کیسے؟ آپ نے کہا تجھے ہمیشہ بخار رہے گا، اگر تو کسی کو چھو دے گا تو اسے بھی بخار چڑھ جائے گا اور تجھے اور تیز بخار ہو جائے گا، یعنی تو دنیا میں اب سکون کی زندگی جی نہیں سکتا۔ ایسا ہی ہوا۔ وہ کیا ہے، کسی کو چھوتا تو اس کو بخار چڑھ جاتا، اور وہ
किसी को छूता उसको भी बुखार और खुद को भी बुखार चढ़ जाता था, दोनों तपिश में रहते थे। तो इसने ऐलान करना शुरू कर दिया कि बराए मेहरबानी मुझे कोई ना छुए, वरना उसको भी बुखार चढ़ेगा और मुझको भी बुखार चढ़ेगा। तो इसकी हालत ऐसी हो गई कि लोग इससे इज्तिनाब करने लगे, लोग इससे बचने लगे, और इसने जंगल का रास्ता इख्तियार इख्तियार किया, चूंकि लोगों ने इसका बाइकाट कर दिया था। ये जंगल के रास्ते जाते जाते एक दिन पगला गया, इसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। इसीलिए कहते हैं ना, इंसान सोशल एनिमल है, समाजी जानवर है। अगर ये समाज में नहीं रहेगा तो जी नहीं पाएगा, बढ़िया पानी पी नहीं पाएगा। इसका दिमाग का तार छूट गया और ये बेतार हो गया, बेकार हो गया, पगला गया, और उसकी मौत ऐसी हुई कि दहशतनाक मौत हुई, इबरतनाक मौत हुई। इसीलिए कहते हैं जिससे प्यार करो, जिससे मोहब्बत करो, यकीनी उससे बेहतरीन मोहब्बत करो, धोखे वाला काम ना करो। अल्लाह व रसूल से मोहब्बत है तो जम के करो, बेहतरीन दम से करो, शुक्र भी करो, गम से करो, दम से करो, शुक्र में करो, इज्जत में करो, तकलीफ में हो तब भी करो, करते रहो, बस यही अल्लाह को पसंद है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली मर्तबा तशरीफ़ लेकर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए और इसे शेयर कर दीजिए।